حامدہ و مصلیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمتی وسعت کل شیء۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر شے سے بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بے بہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو معزز ناظرین، آج میں مسند امام اعظم سے ایک حدیث پاک جو ہے وہ آپ کے گوش گزارش کرنا چاہتا ہوں، اسی حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور مسند امام اعظم میں موجود ہے۔ آپ اپنے استاد سے اور وہ حضرت ابراہیم سے اور وہ حضرت علقمہ سے اور وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک بندہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا کوئی بندہ موحدین میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والا جو ہے وہ کوئی جہنم میں باقی رہے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ایک بندہ ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو حنان اور منان سے پکار رہا ہوگا۔ یہ حنان اور منان کے بارے میں علماء کا قول ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ حنان بہت زیادہ رحمت کرنے والا اور منان بہت بڑا زیادہ احسان کرنے والا، جس طرح کہ قرآن میں ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ اللہ نے اپنا رسول محبوب جو ہے وہ ان میں مبعوث فرمایا ہے۔ تو احسان کرنے والا جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور منان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور صفاتی نام ہے۔ حنان بہت زیادہ رحمت کرنے والا اور منان بہت زیادہ احسان کرنے والا۔ علماء کہتے ہیں کہ جو ان دو ناموں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے اور وہ پکار رہا ہوگا جہنم کی گہرائی میں بھی۔ تو حضرت جبریل امین وہ آواز سنیں گے اور یہ آواز سن کر ان کو بڑا تعجب ہوگا اور عجب کی آواز بلند کریں گے حضرت جبریل امین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین یہ آواز سن کر جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی عرش کے ہاں جو ہے وہ سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا جبریل، اے جبریل علیہ السلام اپنا سر اٹھائیے۔ تو حضرت جبریل امین سر اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جبریل کون سی تعجب والی چیز آپ نے دیکھی ہے؟ واللہ عالم۔ اور یہاں حضور علیہ السلام کا قول موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ حضرت جبریل نے یہ سجدہ کیوں کیا اور تعجب کس بات پر کیا ہے۔ تو سوال کرنا جو ہے یہ لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو سوال کرنا جو ہے بعض دفعہ جو ہے وہ کسی غرض سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضرات گرامی، حضرت جبریل امین جو ہے وہ عرض کریں گے یا رسول اے مولا کہ میں نے جہنم کی گہرائی میں آواز سنی ہے، جہنم کی گہرائی سے یعنی جہنم کے اندر سے وہ حنان اور منان پکار رہا ہے۔ فتعجبت من ذلک صوتی، تو کہتے ہیں کہ مجھے اس آواز پہ بڑا تعجب ہوا ہے کہ وہ جہنم میں جل بھی رہا ہے، جہنم کی گہرائی میں بھی ہے اور جہنم کی گہرائی اور آگ کے باوجود بھی وہ حنان اور منان پکار رہا ہے، مولا تجھے یاد کر رہا ہے پھر بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین سے جو ہے وہ فرمائے گا اور حکم فرمائے گا کہ اے جبریل پھر جا دروغہ جہنم، یعنی جس فرشتے کی جہنم کے دروازے پر جو ہے وہ ڈیوٹی ہے اس کے پاس جا، الا مالک کے یہاں الفاظ موجود ہیں، وقل لہو، اس سے کہے کہ اخرج العبد الذی ینادی بالحنان والمنان، کہ اس بندے سے باہر نکال جو اللہ تعالیٰ کو جہنم میں حنان اور منان پکار رہا ہے۔ تو جبریل امین جو ہیں وہ جہنم کے دروازے پر جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ الی باب من ابواب جہنم فیضربہ، تو آپ جا کر دروازے پہ دستک دیں گے، فیخرج الیہ مالک، تو دروغہ جہنم جو ہیں وہ باہر آئیں گے۔ فیقول جبریل علیہ السلام ان اللہ تبارک و تعالی یقول،
اخرج العبد الذی ینادی بالحنان والمنان، جبریل اس سے دروغہ جہنم سے کہیں گے جس فرشتے کی جہنم کے دروازے پر ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس بندے کو جہنم سے نکال جو اللہ تعالیٰ کو حنان اور منان پکار رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حدیث میں ہے کہ جب وہ فرشتہ جہنم میں داخل ہوگا فَيَطْلُبُ فَلَا يُوجَدُ، وہ نہیں پائے گا، اس کو نہیں ملے گا۔ اور حالانکہ حدیث میں ہے کہ وہ فرشتہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں پایا، حالانکہ عارف بأہل النار من الام بأولادیہا، حالانکہ میں جہنم میں جو ہیں ان کو ماں جتنا اولاد کو پہچانتی اس سے بھی زیادہ پہچانتا ہوں، لیکن میں آج اس کو تلاش نہیں کر سکا۔ فَيَخْرُجُ فَيَقُولُ لِجِبْرِيلَ، اور وہ نکل کر جو یعنی دیکھ کر فرشتہ جو ہے وہ باہر آئے گا تو آ کر جبریل امین سے کہے گا اِنَّ جہنما ظفرت ظفرہ لا عارف الحجارت من الحدید ولا الحدید من الرجال۔ اللہ اکبر۔ تو وہ فرشتہ آ کر کہے گا کہ اے جبریل میں نے ساری جہنم دیکھی ہے اور جہنم میں یہ حال ہو چکا ہے کہ میں لوہا اور پتھر کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، اور پتھر لوہے اور مرد کے درمیان جو ہے وہ فرق نہیں ہو سکتا، یعنی پتھر لوہا اور مرد جو ہیں وہ برابر ہو چکے ہیں، جل کر کوئلہ ہو چکے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جبریل امین جب یہ بات سنیں گے تو پھر آپ آئیں گے اللہ تعالیٰ کی عرش کے ہاں ساجداً، سجدہ کرتے ہوئے، پھر سجدہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا جبریل لما لم تجئ بعبدی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جبریل میرے بندے کو کیوں نہیں لایا، تو لینے کے لیے گیا تھا، لایا نہیں ہے۔ تو جبریل عرض کریں گے کہ فرشتے یعنی وہ فرشتے کی بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قل لمالک ان عبدی فی قعر قضا و قضا فی ستر قضا و قضا و فی زاویت قضا و قضا۔ تو اللہ تعالیٰ جبریل سے فرمائے گا کہ جاؤ اس مالک سے یعنی اس فرشتے سے جا کر کہو کہ وہ بندہ جو حنان منان پکار رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کو، وہ جہنم کی گہرائی میں فلاں فلاں کمرے میں ہے، فلاں فلاں پردے میں ہے، فلاں زاویے میں، فلاں جگہ پر ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب بتائے گا فرمائے گا تو جبریل امین جو ہے وہ جا کر فرشتے کو وہ ساری خبر دیں گے۔ تو پھر جب وہ فرشتہ جو ہے وہ داخل ہوگا تو کہتے ہیں کہ فَيَجِدُهُ مَطْرُوحًا مَنْقُوسًا مَشْدُودًا نَاصِيَتُهُ إِلَىٰ قَدَمَيْهِ وَيَدَاهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ، کہ جب وہ جائے گا دیکھے گا کہ وہ بندہ دھتکارا پڑا ہے اور اس کے جو ہاتھ ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ گردن سے باندھے ہوں گے اور اس کے قدم جو ہیں وہ پیشانی سے باندھے ہوں گے اور اس کے اوپر سانپ اور بچھو جو ہیں وہ چمڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ اس حالت میں اس کو پایا جائے گا لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگایا ہوا ہوگا۔ تو حدیث میں ہے کہ وہ فرشتہ جب اس کو کھینچے گا اللہ اکبر تو فَيَجْذِبُهُ جَذْبَةً حَتَّى تَسْقُطَ عَنْهُ الْحَيَّاتُ وَالْعَقَارِبُ، وہ سانپ بچھو گر جائیں گے، پھر دوبارہ کھینچے گا تو وہ اس کی جو ہتھ کڑیاں، اس کی جو زنجیریں ہیں، طوق جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، پھر اس کو نکالا جائے گا فَيُسَيِّرُهُ فِي مَاءِ الْحَيَاةِ، اور اس کو آب حیات میں غوطہ دیا جائے گا۔ اب جہنم سے نکال کر اس کو آب حیات میں لایا جائے گا، وہاں اس کو غوطہ دیا جائے گا یعنی نہلایا جائے گا اور اس کا جسم جو ہے وہ سلامت ہو جائے گا۔ تو اس حالت میں جبریل امین کے سپرد کر دیا جائے گا فَيَأْخُذُ بِنَاصِيَتِهِ وَيَمُدُّهُ مَدًّا فَمَا مَرَّ بِهِ جِبْرِيلُ عَلَىٰ مَلَإٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا وَهُمْ يَقُولُونَ أُفٍّ لِهَٰذَا الْعَبْدِ حَتَّىٰ يَسِيرَ بَيْنَ يَدَيْ عَرْشِ الرَّحْمَٰنِ سَاجِدًا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر جبریل امین اس کو جو ہے وہ لے کر اللہ تعالیٰ کے عرش کے ہاں جو ہے وہ سامنے لے کر حاضر ہوں گے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب جبریل لے کر جا رہے ہوں گے تو جس فرشتے کے پاس سے حضرت جبریل امین گزریں گے وہ ہر ایک فرشتہ کہے گا کہ اس بندے پر افسوس ہے، اس بندے پر افسوس ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر حضرت جبریل امین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جبریل ارفع راسک یا جبریل، اے جبریل اب سر اٹھائیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا عبدی الم اخلقک بخلق حسن، اللہ تعالیٰ بندے سے خطاب فرمائے گا اے میرے بندے، کیا میں نے تجھے احسن تخلیق اور جو ہے اچھی صورت نہیں دی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا کہ احسن تقویم جو ہے وہ اس پر میں نے تجھے پیدا نہیں کیا۔ اور پھر فرمائے گا کیا میں نے اپنے علم ارسل الیک رسولا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں نے رسول نہیں بھیجے تمہاری طرف؟ علم یقرأ علیک کتابی، کیا میری کتاب میرے رسولوں نے تم پہ نہیں پڑھی؟ علم یأمرک وینہک حتی یقر العبد، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے رسول آئے تیرے پاس، انہوں نے کتاب میری پڑھی اور تو نے جو ہے اس کا جو انکار کر دیا اور وہ حکم دیتے رہے یہاں تک کہ تو انکار کرتا رہا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بندہ اقرار کرے گا مولا ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَلِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا، تو نے ایسا ایسا کیوں کیا؟ تو وہ بندہ کرے گا یا ربی ظلمت نفسی، اے مولا میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، مجھ سے ظلم ہو گیا، حتیٰ بقیت فی النار کذا و کذا، تو وہ بندہ کہے گا مولا میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا یہاں تک کہ میں اتنا عرصہ جو ہے وہ جہنم میں رہا۔ لم اقطع رجائی منک یا ربی دعوتک بالحنان المنان، مولا میں اتنے عرصہ جہنم میں رہا ہوں لیکن تیری رحمت سے میں نے امید نہیں توڑی، میں تیری رحمت سے وابستہ رہا، تیری رحمت پہ امید لگائی رکھی، حنان منار تجھے پکارتا رہا۔ اللہ اکبر۔ وَأَخْرَجْتَنِي بِفَضْلِكَ فَارْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ، یہاں تک کہ آج مولا اپنے فضل سے مجھے باہر نکالا اور مجھ پر جو ہے اپنی رحمت سے رحم فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اشہدوا یا ملائکتی بِأَنِّي رَحِمْتُهُ، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے پر اپنی رحمت کر دی ہے، تو وہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید نہیں توڑنی چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی گناہ ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھے، جو بھی بندے سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ امید نہیں توڑنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جبریل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عباد مکرمون، فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے بندے، جبریل کی سفارش پر، جبریل کے کہنے پر جو ہے اس کو جہنم سے نکالا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا۔ اور جبریل تو حضور کے بارگاہ کے خادم ہیں نا، تو جب جبریل کا یہ مقام ہے کہ ان کی سفارش سے جہنم میں جلتے ہوئے کو نکال کر جنت میں داخل کر دیا گیا، تو سرکار تو پھر جبریل کے بھی آقا ہیں، فرشتوں کے بھی آقا ہیں، نبیوں کے بھی جو ہے وہ رسول ہیں۔ سرکار علیہ السلام کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا؟ تو رحمت سے جو ہے وہ وابستہ رہنا چاہیے، امید رکھنی چاہیے، مایوس جو ہے وہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کے ایک بزرگ واقعہ ایک عید بیان کرتے ہیں کہ ایک بندے کو جہنم کا حکم ہوگا تو وہ بندہ جہنم کی طرف دوڑ پڑے گا، تو پھر مڑ مڑ کے دیکھے گا بھی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو بلاؤ، واپس بلایا جائے گا، اس سے فرمایا جائے گا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہے گا بندہ ساری زندگی میں نے کوئی حکم نہیں مانا، آج تیرا حکم ہوا کہ اس کو جہنم میں لے کر جاؤ تو میں نے کہا چل آج ہی اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیتا ہوں۔ پھر حکم ہوگا، فرمایا جائے گا پھر موڑ کے کیوں دیکھتا تھا؟ تو وہ عرض کرے گا مولا اس لیے کہ تیری رحمت پہ امید تھی کہ کبھی تو مجھے آواز آ جائے گی کہ اے بندے واپس آ جا۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان ما غرک، کہاں بھاگ کے جا رہا ہے؟ بربک الکریم، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا کرم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑا کریم ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے، کرم فرمائے۔